السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت، طبیعت ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہم چلیں گے جی ایم ایس ورڈ میں. کل ہم نے ٹیبل کی کنسٹرکشن بتائی کی کہ کیبل کس طرح جو ہے نا ہم ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ہے نا بتائیں گے یہاں پر ٹیبل میں. فار ایگزامپل ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پیجز کس طرح کور پیجز بناتے ہیں، اور یا بلینک پیج کس طرح ہم اوپن کر سکتے ہیں، ہم پیج کو بریک کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ٹیبل کو ڈرا کس طرح کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کل بتایا تھا. تو آج ہم پڑھیں گے جی کیا ہم پڑھیں گے ٹیبل کے جو ڈیزائن مینیو تھے. فار ایگزامپل یہ ہم نے ٹیبل ایک ڈرا کیا. ٹھیک ہے، اب اس کے جو ہے نا دو مینیو ہمارے پاس کھول گئے، اوپن ہو گئے. ایک یہ ڈیزائن ہے اور ایک لے آؤٹ ہے. ڈیزائن اور لے آؤٹ. ہم آج کیا پڑھیں گے؟ ڈیزائن کو پڑھیں گے. اچھا، ڈیزائن کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یہ دیکھو، یہ سے شروع کریں گے اور یہاں پر ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے جی، زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ڈیزائن بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر کلک کیا ہے کس چیز پر؟ ہیڈر رو پر. ٹھیک ہے، ہیڈر رو پر ہم نے کلک کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں پر جو تمہارے پاس یہ فارمیٹس ہے ٹیبل کے، یہ دیکھو تمہارے پاس ابھی ہیڈر کا لائن آپ کے پاس شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ہیڈر کا لائن آپ کے پاس نہیں شو ہو رہا. آپ نے یہاں پر کلک کیا، یہ دیکھو تمہارے پاس ہیڈر کا لائن شو ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو ہم نے اسے اپلائی کیا یہاں پر، تمہارے پاس ہیڈر کا لائن شو ہو گیا. یہ دیکھو تمہارے پاس یہ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے پاس بہت جو ہے نا ہیڈر کا رو یہاں پر جو ہے نا شو ہوتا ہے جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں، ٹک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پر کلک نہیں کیا ہے تو تمہارے پاس جو ہیڈر کا رو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہیڈر کا رو مطلب ہے آپ نے جو بھی لکھنا ہے، ہیڈنگ دینا ہے ٹیبل کو، وہی رو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے یہاں پر جو ہے نا دوبارہ یہاں پر ایکسپوز ہو گیا ہے، شو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس پر کلک کر کے دوبارہ یہ ختم ہو گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے نارمل ٹیبل چاہیے تو ہم اس طرح کریں گے کہ یہاں پر جائیں گے. اب یہ نارمل ہو گیا، لیکن یہاں پر جو ہے نا ایک سیل شیڈ ہے، دوسرا سیل نہیں ہے. ایک سیل شیڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رو جو ہے نا وہ شیڈڈ ہے، دوسرا نہیں ہے. تیسرا شیڈڈ ہے اور چوتھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر کلک کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ختم کریں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہاں پر جتنا بھی شیڈنگ تھا نا وہ ختم ہو گیا. اچھا، یہ ٹوٹل رو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ہیڈر رو کا بتایا. اب ٹوٹل رو کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم نے اس پر کلک کیا، ٹوٹل رو کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ جو رو ہے نا یہ اب اوپن ہو گیا ہے تمہارے لیے. دیکھو فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے نا فارمیٹ یہاں پر جو ہے نا آ گئے ہیں ٹوٹل رو کے لیے جو فارمیٹ ہے نا وہ آ گئے ہیں. یہ دیکھو یہ جو ڈاٹ ہے نا یہ ٹوٹل رو کے لیے اب آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے یہاں پر کلک کر کے جو ٹوٹل رو کے لیے جو رو آئی تھی نا یہاں پر وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر کلک کیا، کلک کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس یہ بھی یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو. ٹھیک ہے، یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ٹوٹل رو کا. فار ایگزامپل آپ نے یہاں پر ایک ویلیو ایڈ کیا ہے 10 20 30 40 50 60 70 80 کا نا، تو یہاں پر جو ہے نا آپ لوگ ٹوٹل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اسے ٹوٹل رو کہتے ہیں. یہ یہاں پر فارمیٹ موجود ہے ٹوٹل رو کے. یہاں پر جو ہے نا اسٹائل اور ڈیزائن یہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہاں پر آپ جس چیز پر کلک کرتے ہیں نا تو یہاں پر فوراً وہ ڈیزائن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل ہم نے اس کا کلپ بھی ختم کیا. اب یہاں پر کیا ہے؟ بینڈڈ روز پر آپ نے کلک کیا ہے. تو بینڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی سیل ہیں نا روز یہ اب بینڈڈ ہو چکے ہیں. یہ ایک طرح کا بینڈڈ ہو چکے ہیں، یہ دوسری طرح بینڈڈ ہو چکے ہیں، اور یہ تیسری طرح بینڈڈ ہو چکے ہیں، اور یہ چوتھی طرح بینڈڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بینڈڈ کا مطلب یہ ہے آپس میں جو ہے نا بانڈ بناتے ہیں، یعنی کہ ایک بانڈ والے رو جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی سیل ہے وہ ایک رو میں جو ہے نا ایک جیسے دیکھیں گے، اسے بینڈڈ روز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے ختم کیا. فرسٹ کلم کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کلم میں نا یہاں پر کلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر جو ہے نا کلک کیا، فرسٹ کلم تمہارے پاس یہاں پر آ جائے گا. یہ فرسٹ کلم کے لیے ریڈی میڈ جو ہے نا فارمیٹ یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے فرسٹ کلم کے لیے کیا ہے یہاں پر فارمیٹ موجود ہے. آپ یہاں پر آپ جو ہے نا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. تمہارے لیے یہ اوپن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے نا یہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس طرح کیا کہ فرسٹ کالم پر ایسے ہی کلک کیا تمہارے پاس یہ ٹیبل میں آ جائے گا, لیکن ہمیں یہ اگر ٹیبل میں نہیں چاہیے تو فرسٹ کالم پر کلک کر کے تمہارے پاس جو ہے نا یہ اس طرح ہیڈنگ کی طرح آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے لاسٹ کالم. لاسٹ کالم کا مطلب کیا ہے, یہاں پر یہ دیکھو تمہارے پاس لاسٹ میں آ جائیں گے یہ آپشن. دیکھو تمہارے پاس یہ بھی آ گیا, یہ بھی. آپ یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا استعمال فنکشن اس طرح ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس پر کلک کیا, اس پر کلک کیا, ہم نے ختم کیا. تو آپ نے جو بھی ویلیوز وغیرہ ہیڈنگ وغیرہ دیے تھے فرسٹ کلم اور لاسٹ کلم میں, وہ اب ٹیبل میں اندر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. بینڈڈ کالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے نا جتنے بھی کالم ہیں یہ دیکھو بینڈ ہو جائیں گے. یہ اب بینڈ, اسے بینڈڈ کہتے ہیں, بینڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. بینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایک کالم جو ہے نا وہ ایک طرح ہو جائے گا اور دوسرا کالم جو ہے نا وہ دوسری طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ لوگ یہاں سے فارمیٹ جو ہے نا چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے بینڈڈ کالمز کہتے ہیں. یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ کسی کیٹیگری میں آتا ہے, یہ ٹیبل سٹائل آپشن کے کیٹیگری میں آتا ہے, یہ جتنے بھی یہاں پر آپشن ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کو سلیکٹ کر کے تمہارے پاس یہ ڈیزائن یہاں پر آتے ہیں, تو یہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہم اس ٹیبل کو جو ہے نا فنش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیلیٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم انسرٹ میں آ گئے, ٹیبل میں آ گئے, ہم نے یہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا ٹیبل آ گیا ہے. اب شیڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, شیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل ہم نے اس سیل کو شیڈ کرنا ہے, اس سیل کو, تو ہم یہاں پر آ گئے اور یہ شیڈنگ ہم نے پسند کی, یہ دیکھو شیڈ ہو گیا یہ سیل. اب فار ایگزامپل ہم اس کو بھی شیڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اب آ جاؤ یہاں پر, ہم نے اس کو شیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سارا ٹیبل جو ہے نا شیڈ کرنا ہے, یہاں سے آ کر ٹھیک ہے, آپ یہاں سے بھی لیفٹ کلک کر کے یہاں پر لے جا سکتے ہو اور سارا ٹیبل سلیکٹ ہو جائے گا. تمہارے پاس یہ جو ہے نا آپ جو بھی کلر پسند کرنا چاہو گے یہ تمہارے پاس کلر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کلر یہاں پر آ گیا, آپ نے شیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں یہ تمہارے پاس جو ہے نا یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی بھی کلر نہیں چاہیے, تو ہم اس طرح کریں گے کہ سارا ٹیبل کو اگین سلیکٹ کر کے, سلیکٹ ہو جائے یار, ہاں سلیکٹ کر کے شیڈنگ میں آ کے نو کلر پر کلک کر کے تمہارے پاس جو ہے نا نارمل ٹیبل پھر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس اسی ٹیبل میں جو ہے نا مور کلر بھی ہے. مور کلر کا مطلب یہ ہے فار ایگزامپل ہم نے یہ جو پورشن ہے نا یہ سلیکٹ کیا ہے, ہم یہاں پر جو بھی کلر پسند کرنا چاہتے ہیں وہ پسند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اوکے کیا اور تمہارے پاس جو آپ نے کلر کو سلیکٹ کیا تھا وہ تمہارے پاس یہاں پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جی ہم آتے ہیں کس کی طرف, بارڈر سٹائل کی طرف. بارڈر سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر ایک سٹائل جو ہے نا چوز کی, فار ایگزامپل ہم اس سٹائل کو جو ہے نا اس کو چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یار پھر چلا گیا, ہم نے اس کو چوز کر کے دیکھو میں نے اس پر بھی اپلائی کیا ہے, اس پر بھی اپلائی کیا ہے, اس پر بھی اپلائی کیا ہے, اور ہم نے اس پر بھی اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس پر بھی اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس پر بھی اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم جہاں چاہیں وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی کلم ہو, جو بھی رو ہو, ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. جو بھی سیل ہو ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھو یار, اس کے بعد یہ دیکھو اور یہ دیکھو, ہم نے یہاں پر بھی اپلائی کیا ہے. اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بارڈر سٹائل کا. اور یہاں پر جو ہے نا تمہارے پاس کیا ہے, لائن کا جو سٹائل ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہ بھی اسی بارڈر کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر آپشن تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہ چوز کیا ہے, اب دیکھو اس کا سٹائل تھوڑا چینج ہے یا آپشن تھوڑا زیادہ ہے, باقی ورکنگ جو ہے نا سیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم نے جو ہے نا یہاں سے لے کر ہم وہاں تک سلیکٹ کرتے ہیں. دیکھو یہ بھی ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور یہ بھی سلیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, یہ بھی سلیکٹ کیا ہے اور اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ضرور پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا چاہیے, ہمیں اس کی سائز بڑھانی ہے, تو یہاں پر جو ہے نا آپ لوگ سائز بڑھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں سے لے کر
यहाँ से लेकर हम जो है ना यहाँ तक सारा सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया। ये देखो हमने इसकी साइज़ बढ़ा दिया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा साइज़ वाला नहीं चाहिए तो इसको कम करें अगेन, और इसको जो है ना इस तरह ड्रा कर सकते हो। इसका साइज़ भी कम हो गया है, ठीक है। तो ये इसका साइज़ है। वेट इसे क्या कहते हैं, लाइन वेट कहते हैं। लाइन वेट का मतलब ये होता है कि लाइन का साइज़ है, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी का वेट होता है, किसका वेट ज़्यादा किसका वेट कम, ठीक है। इस तरह लाइन का भी वेट होता है। लाइन से वेट का मतलब ये है कि साइज़ बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक ऑप्शन है पेन कलर। पेन कलर का मतलब ये होता है कि हमने फॉर एग्जांपल इस कलर को चूज़ किया है और हमने इसको क्लिक करके इसे, अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करके लेट सपोज मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हमारे पास जो पहला लाइन था वो ख़त्म हो जाएगा और अगला अगला शुरू हो जाएगा। जो आप लोगों ने जब लाइन ड्रा करना होता है ना, और शेड मतलब लाइन अगर आपने खींचना होता है, तो फर्स्ट जो है ना आप कलर सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आकर तुम अपना जो है ना यहाँ पर लाइन का जो स्टाइल है वो सेलेक्ट करें, या बॉर्डर पर आकर तुम अपना स्टाइल जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट करें, ठीक है। तो फिर आप काम करें, ठीक है। आपने यहाँ पर वेट भी देखना है कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने ये वेट अप्लाई किया है, आप देखो ये कितना होता है, ये देखो ये इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है, ठीक है। आपने मैंने जो है ना स्टेप बाय स्टेप बता दिया सारा एक एक को। आपने जब लाइन ड्रा करना है होता है ना, तो आपने इस तरह करना है कि पहले जो है ना कलर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने यहाँ पर वेट पर आकर वेट को सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो है ना यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। आप जो जिस तरह भी आप चाहते हैं ना उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हाँ, हम तो ये कर दिया, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास अगले क्या है, बॉर्डर है। बॉर्डर 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 बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास जो है ना इस तरह का ऑप्शन आ गया है, फॉर एग्जांपल ये जो है ना पेन की तरह दिख रहा है, ये कर्सर जो है ना माउस का पेन की तरह दिख रहा है। अगर आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे दूर करना चाहता हूँ, तो फिर इस पर क्लिक करके तुम्हारे पास जो है ना ये कर्सर अपना बन जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि मुझे पेन का कर्सर चाहिए, तो फिर यहाँ पर कोई सी भी जो है ना लाइन सेलेक्ट करके या स्टाइल सेलेक्ट करें तो हमारे पास ये पेन वाला ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी कर्सर आ जाएगा। अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेन बॉर्डर पेंटर पर क्लिक करके तुम्हारे पास ये दूर हो जाएगा, ठीक है जी। तुम्हारे पास क्या है, अब हमारे पास बॉर्डर है। बॉर्डर को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, बॉर्डर को हमने एक्सप्लेन किया था होम में, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया था। हमने यहाँ पर क्लिक करके अब दो ऑप्शन हमसे रह गया थे, वो हम अब बताएंगे जी, ठीक है। कौन से ऑप्शन थे, फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर देंगे कि जो टेबल है ना इसको हम डिटा करेंगे। डिटा किस तरह करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट हो जाए यार, क्यों तंग कर रहे हैं। डिलीट टेबल पर, और यहाँ पर हम दोबारा आकर टेबल को, ठीक है। और इसके बाद हम जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हमने बड़ा किया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आकर ये जो है ना तुम्हारे पास ये क्यों नहीं आ रहा है यार, ये डायगोनल डाउन और डायगोनल अप जो है ना इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना इस तरह का लाइन बन जाता है तुम्हारे सेल में, और इसका मतलब ये इस तरह का लाइन बन जाता है। अभी पता नहीं सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है शायद, और ये हमें दिखाई नहीं रहा। ये जो ऑप्शन जो है ना मैंने छोड़े थे वहाँ पर होम में, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस पर क्लिक करके तुम्हारे पास इस तरह लाइन बन जाएगा तुम्हारे इस सेल में, यहाँ इस तरह। और ये जो है ना डायगोनल अप बॉर्डर का मतलब है कि यहाँ से लाइन से लेकर यहाँ तक लाइन इस तरह बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम में शायद थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, तो आप लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ शायद मैंने आप लोगों को जो है ना पूरा डिज़ाइन बता दिया है, टेबल का डिज़ाइन बता दिया है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लेआउट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और अगर कुछ भी आपने फ़ायदा हासिल किया हो हमारे इस वीडियो से, तो ये आपका हक बन जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और शेयर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए, ऐसे ही शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।